إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ محترم سامعین، میرے مقرر محترم معزز بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت احسان، انعام، اکرام ہے کہ اس مالک العلام نے کائنات کے اندر بسنے والی تمام مخلوقات میں سے سب سے اعلیٰ اور اشرف مخلوق انسانوں میں سے ہم کو بنایا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام امتوں میں سے خیر الامہ، بہترین امت میں سے ہم کو بنایا، اور پھر ان میں سے جو سب امتوں میں سے بہترین امت ہے ان میں سے ان لوگوں میں سے منتخب فرمایا جو اس پر خطر، پر فتن، پر مشکلات دور کے اندر بھی صحیح کتاب و سنت کے راستے پر گامزن ہیں۔ اور بھائیوں، آپ میں سے ہر کسی کو علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق کی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد اور ہدف ہے، اور وہ مقصد اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا ہے کہ الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ گویا کہ عبادت اگر ہم کریں گے تب ہم اپنے پیدا ہونے کا مقصد مکمل کریں گے۔ اگر ہم نے عبادت کے اندر نقص اور کمی ہوئی تو گویا کہ ہم اپنے پیدا ہونے کا مقصد مکمل نہیں کر رہے۔ تو بھائیوں، آیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، کیسے کریں؟ تو اس کے لیے لازمی بات ہے ہم کو کچھ سیکھنا پڑتا ہے، اور بھائیوں، علم آپ اس وقت تک نہیں سیکھ سکتے جب تک آپ علمی مجالس سے مستفید نہ ہوں، جب تک آپ اہل علم کی باتوں کے لیے وقت نہ نکالیں، اس وقت تک آپ اپنے پیدا ہونے کا مقصد مکمل نہیں کر سکتے۔ اور بھائیوں، اس علمی مجالس سے ہی عبادت میں جو سر فہرست ہے وہ کیا چیز ہے؟ نماز ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر مسائل آپ اس وقت تک نہیں سیکھ سکتے جب تک آپ علمی مجالس سے مستفید نہ ہوں۔ اور بھائیوں، اس کا اخروی فائدہ اور دنیا کے اندر فائدے تو بے شمار ہیں، لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا قول سن لیں۔ انہوں نے فرمایا ان الرجل لا يخرج من منزلہ، ایک آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے، ایک آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے وعلیہ ذنوب بمثل جبال، آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اس پر پہاڑوں جیسے گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے۔ یعنی جب گھر سے نکلتا ہے تو وہ گناہوں سے لدا ہوتا ہے، لت پت ہوتا ہے، گناہوں سے گنہگار ہوتا ہے۔ فَإِذَا سَمِعَ الْعِلْمَ، جب وہ علمی مجالس میں آتا ہے، علم کی باتوں کو سنتا ہے، خاف، پھر شرمندہ ہوتا ہے اپنے گناہوں پر، اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف آتا ہے۔ وَرَجَعَ، اور پھر جب علمی باتیں سن کر، قیامت کی ہولناکیاں سن کر، علمی مجالس سے مستفید ہو کر، علماء کی باتیں سن کر جب اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے تو وہ رجع، اس پر شرمندہ ہو کر وہ اپنے گناہوں سے رجوع کرتا ہے اور اس کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر وہ اپنے گھر واپس لوٹتا ہے وَلَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ ذَنْبٌ، اس پر ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا۔ گھر سے نکلا تو کیسا تھا؟ لت پت سا گناہوں سے، اور
اور جب علمی مجالس سے مستفید ہوا، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننے کے بعد جب اس کو اپنی غلطیوں پر شرمندگی ہوئی، اپنے گناہوں پر شرمندگی ہوئی، تو اللہ سے توبہ سچے دل سے کرتا ہے، تو گھر واپس جا رہا ہے تو فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب اس پر اب کوئی ایک گناہ بھی نہیں رہا، بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو گیا۔ اور آخر میں فرمایا فلا تفارقوا مجالس العلماء، اے لوگو میری تم کو نصیحت ہے کہ علماء کی مجالس کو نہ چھوڑنا۔ یہ کس کی نصیحت ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اور بھائیو، یہی علمی مجالس ہیں جس کے بارے میں رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر کوئی بھی جماعت بیٹھتی ہے اور وہ جماعت بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سنتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سنتی ہے، دینی باتوں کو سنتے ہیں وہ لوگ، تو کیا ہوتا ہے؟ نزلت علیہم السکینہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون ان پر اترتا ہے اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اور بھائیو، یہ کب ہوگا؟ جب ہم علمی مجالس کے اندر آئیں گے۔ بلکہ بھائیو، اس سے بڑھ کر علمی مجالس کے اندر اس حدیث سے بڑھ کر اور حدیث کیا ہو سکتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے فرشتے وہ ایسی مجالس کو ڈھونڈتے ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، ڈھونڈتے جب ان کو ملتی ہے اور پھر جب ان کی ڈیوٹی ختم ہوتی ہے اللہ رب العزت کے پاس جاتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت کو علم ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں، لیکن اللہ پھر بھی پوچھتے ہیں شرف کے لیے، اعزاز کے لیے، ہاں بھی تم کہاں سے آئے ہو؟ دو سے آئے ہیں جو آپ نے تمام کام کاج، تمام مشغولیات چھوڑ کر، تمام قسم کے کام چھوڑ کر صرف اور صرف تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے، تیری بات سننے کے لیے کٹے ہوئے تھے، ہم ان سے آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے وہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ تو فرشتے کہیں گے یا اللہ وہ تجھ سے جنت چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر وہ جنت کو دیکھ لیں، تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیں تو ان کی ہرس اور بڑھ جائے، ان کا شوق میں اضافہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ان سے پوچھتے ہیں وہ کس چیز سے بچاؤ اختیار کرتے ہیں، کس چیز سے وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس چیز سے بچ جائیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ چاہتے ہیں کہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، جہنم کے عذاب سے بچ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر وہ اس کو دیکھ لیں، تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اگر وہ دیکھ لیں تو ان کا خوف اور بڑھ جائے، وہ اور جہنم سے دور ہونے کی کوشش کریں۔ تو بھائیو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے فرشتو اشہدو، گواہ ہو جاؤ، سب گواہ ہو جاؤ، وہ تمام کام کاج چھوڑ کر، تمام قسم کی مشغولیات چھوڑ کر صرف میری خوشنودی کے لیے، جو میری باتوں کو سننے کے لیے آئے ہیں، تم سب کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے ان سب لوگوں کو معاف کر دیا۔ اور فرشتے پھر اگلا سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ وہ لوگ بیٹھے تھے تیری باتیں سن رہے تھے، ایک آدمی آیا، وہ اس مجلس کے اندر بیٹھنے کے لیے نہیں آیا تھا، اس محفل کے اندر اس کا کوئی دوست تھا، اس سے وہ کسی کام کے لیے آیا تھا، تو اس دوست نے کہا کہ یار بیٹھ جائے ایک منٹ، تو بھی کوئی اچھی بات سن لے، تو وہ صرف اس لیے بیٹھ گیا۔ مثال کے طور پر آپ کا کوئی دوست روپ سے آتا ہے، چابی اس کے پاس نہیں ہے، تو آپ میں سے کوئی بھائی بیٹھا اس سے وہ چابی لینے کے لیے آتا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ ایک منٹ یار رک، بیٹھ جا تو بھی ادھر، تو وہ بیٹھ جاتا ہے۔ تو ایسے آدمی کے بارے میں فرشتے رب تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں یا اللہ ایسا آدمی بھی ہے جو سننے کے لیے نہیں آیا تھا لیکن وہ بیٹھ گیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ جو صرف اور صرف مجلس میں ایسی بیٹھے تھے جس مجلس کے اندر میرا ذکر ہو رہا تھا، تو مجھ کو ان لوگوں سے اتنا پیار ہے کہ ان کے ساتھ جو آ کر بیٹھے میں نے اس کو بھی معاف کر دیا۔
تو بھائی کتنے افسوس کی بات ہے، اتنی عظیم مجلس جب ہو اور ہم کو کل چھٹی بھی ہو، کوئی کام بھی نہ ہو، سوائے آرام کرنے کے کوئی کام نہ ہو، تو پھر ہم اتنی نیکی سے محروم ہوں۔ یہ تو بھائیو صحیح بات ہے، گھاٹے کا سودا ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم کو کہا جائے، کفیل یا کوئی سرپرست ہم کو کہے کہ تم نے کڑی دھوپ کے اندر یہ کام کرنا ہے، خواہ وہ 5 گھنٹوں کا کام ہو، تو ہم خوشی سے کرتے رہیں گے۔ لیکن بھائیو اس رب، جس رب کے ہم پر بے پناہ احسانات ہیں، جس رب کی اتنی نعمتیں ہیں ہم اس کو گن نہیں سکتے، جس رب نے ہم کو کئی نعمتیں، کئی چیزیں بھائیو واللہ بن مانگے دی، ہم نے وہ چیز رب سے مانگی نہیں، وہ ہم رب تعالیٰ ہم کو وہ بھی عطا کرتے ہیں، اتنے احسانات اس رب کے، تو پھر بھی ہم اس کے لیے وقت نہ نکالیں، بھائیو یہ کتنی بدبختی کی بات ہے۔ اور بھائیو اسی کے متعلق اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ لوگوں، جب اذا مررتم بروضۃ من ریاض الجنہ فارتعوا، کہ لوگوں جب تم جنت کے باغوں میں سے کسی باغ سے گزر رہے ہو تو تم کو چاہیے کہ جنت کے باغ میں داخل ہو کر جنت کے پھل کھا لیا کرو، جنت کے باغ میں داخل ہو کر جنت کے پھل کھا لیا کرو۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ کیسے ہم جنت کے باغ میں داخل ہوں؟ جنت تو اوپر ہے، کیسے ہم داخل ہوں اور جنت کے باغ کے اندر داخل ہو کر ہم کیسے پھل کھائیں؟ تو بھائیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ جنت کے باغ میں داخل ہو تو جنت کا باغ یہ علمی مجلس ہے، حلق الذکر ہے، یہ ایسا حلقہ ہے جس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، یہ دنیا کے اندر جنت کا باغ ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ مسجد نبوی کے اندر جائیں، اور جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور ممبر کے درمیان جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ ہے، اس کے اندر 2 رکعتیں ادا کرو۔ تو یہ بھائیو ہم اس روزہ میں بڑی کوشش کرتے ہیں کہ ہم 2 رکعتیں ادا کریں، بڑی ہماری خواہش ہوتی ہے، لیکن بھائیو اسی نبی نے یہ فرمایا، اسی نبی کی زبان اقدس سے جو وہ الفاظ نکلے، یہ بھی اسی نبی کے زبان اقدس سے الفاظ نکلے ہیں کہ جب تم جنت کے باغ میں داخل ہونا چاہو تو جنت کا باغ دنیا میں کیا ہے؟ علمی مجلس ہے۔ اور واللہ بھائیو ہم نے دیکھا ہے ان لوگوں کو جو ان مجالس سے جب تک تعلق رکھتے ہیں اس وقت تک ان کا ایمان قائم رہتا ہے، تازہ رہتا ہے۔ اب بھائیو میں ایک بات پوچھتا ہوں آپ سے، دنیا کے اندر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر سے زیادہ ایمان کے اندر کوئی بھی نہیں، کیوں ایسا ہی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر عبادت کرنے والا، اللہ کو یاد کرنے والا، استغفار کرنے والا کوئی بھی نہیں۔ لیکن بھائیو صحیح مسلم کے اندر یہ روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، میرے دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، میں بھی اپنے رب سے دن کے اندر 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ بھائیو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو زنگ لگتا ہے تو ہمارے دل تو ہیں ہی زنگ آلود، وہ تو ہر وقت ہی زنگ آلود ہوتے ہیں۔ بھائیو ایسی حالت میں ضرور چاہیے کہ ہم ضرور علماء کی مجالس کو اٹینڈ کرتے رہیں اور ان میں آتے رہیں تاکہ ہمارا ایمان تازہ رہے اور ہم کو اپنی کمی کوتاہیوں کا احساس ہوتا رہے، اور یہ تب ہوگا جب ہم اس کے ساتھ جڑ کر رہیں گے۔ اور بھائیو یہ میں نے ابتدا کے اندر بات اس لیے کی کہ ہمارے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے؟ عبادت، اور عبادت میں سرفہرست نماز ہے۔ نماز کے احکامات، اس کے مسائل، وہ سارے کے سارے بھائیو ہم اس وقت تک دین کے سارے احکام اس وقت تک نہیں سیکھ سکتے جب تک ہم ان مجالس سے مستفید نہ ہوں۔ اور ان بھائیو یہ علم کی برکت ایسی ہے اور ان علم کی عظمت ایسی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو علم کے راستے پر چلتا ہے، من سلک طریقا یلتمس فی علما سہل اللہ له بہ طریقا الی الجنہ،
جو آدمی علم کے راستے پر چلتا ہے در حقیقت وہ چل رہا ہے جنت کے شارٹ کٹ راستے پر. اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. اور یہ بات میں نے اس لیے کہی علم کی فضیلت پر کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحیح البخاری کے اندر یہ باب باندھا ہے کہ باب العلم قبل القول والعمل، کہ بات کرنے سے اور اس پر عمل کرنے سے پہلے انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے. اگر بھائیو آپ کو علم نہ ہوگا تو کیسے نماز ادا کر سکیں گے؟ اگر علم نہ ہوگا تو آپ کو کیسے علم ہوگا کہ ہم نے اس طرح عبادت کرنی ہے؟ تو سب سے پہلے کیا ہے؟ وہ علم ہے. اس لیے بھائیو محدثین کا یہ قول ہے، اور یہ قول بڑا مشہور ہے کہ عابد جاہل کے فتنے سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں. عبادت کرنے والا لیکن وہ جاہل، اس کو کسی کام کا علم نہ ہو تو وہ یہ سب سے بڑھ کر فتنہ ہے. اور بھائیو ہمیشہ انسان بدعت میں وہی پڑتا ہے جو علم سے دور ہو، کیوں بھی ایسا ہی علم کی روشنی سے جو دور ہو وہ خطرہ ہے کسی ایسے کام میں پڑ جائے جو نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، جو بدعت ہے. اور بدعت کے بارے میں رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، اب ضلالۃ فی النار، ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے. اور وہ گمراہی جو آپ کو حاصل ہوگی بدعت پر عمل کرنے سے، وہ گمراہی آپ کو لے کر جائے گی جہنم کے راستے پر. اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ توفیق دے کہ ہم ہر کام کریں نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق. اور بھائیو سنت کے بارے میں جیسے کہ امام مالک بن انس رحمہ اللہ نے یہ کہا تھا کہ سنت ایسے ہی ہے کہ سفینۃ نوح، جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی ہے. فمن راکب علیہا، جو اس وقت اس کشتی پر سوار ہوا تھا وہ نجات پا گیا غرق ہونے سے، اور جو تکبر کرتے ہوئے اس کشتی سے دور رہا وہ پانی کے اندر غرق ہو گیا. اور اس طرح ہی جو عاجزی کر کے سنت پر آتا ہے، سنت پر عمل کرتا ہے، وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ وہ نوح علیہ السلام کی کشتی پر چڑھ کر کامیاب ہو گیا. اور جو اس سے ہٹا، بدعت کے راستے پر آیا، گمراہیوں کے راستے پر آیا، وہ ہلاک ہو گیا. تو بھائی میں بات یہ کر رہا تھا کہ علم کا سب سے پہلے فائدہ یہ ہے کہ علم ہم کو صحیح راستے پر گامزن کرتا ہے جو نبی علیہ السلام کی سنت کا راستہ ہے. اور یہی راستہ ہے بھائیو جس پر ہماری تمام قسم کی عبادات رب تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوں گی بھائیو. بڑے افسوس کی بات ہے ہمارے تھوڑے سے علم کی کمی نے، اگر ہم ان علمی مجالس کو چھوڑ دیں، اگر ہم کتب کا مطالعہ چھوڑ دیں، اگر ہم علم کو حاصل کرنا چھوڑ دیں بھائیو، تو اگر ہم علم سے ہٹ کر ایسے عمل کرتے رہیں تو اس کے بارے میں، ایسے عمل کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. یہ بھائیو جو میں نے 2 آیتیں آپ کے سامنے پیش کی ہے، واللہ بھائیو آپ جس مرضی تفسیر اٹھا لیں، جو مرضی تفسیر اٹھا لیں، اور جو مرضی مترجم اٹھا لیں، اٹھا کر خود پڑھ لیں، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کہ قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے جو عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے. اللہ اکبر. ان کی پیشانیوں پر بل پڑے ہوں گے، نشانات ہوں گے. عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے. تصلی نارا حامیہ، ٹھکانہ جہنم ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے بھائیو، یہ آیت مبارکہ ہے جو میں نے پیش کی ہے کہ تصلی نارا حامیہ، ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا. کیوں ایسا ہوگا؟ انہوں نے تو بہت اعمال کیے ہوں گے. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محبوب علیہ السلام آپ کو ان لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں جو لوگ عمل تو کرتے ہیں لیکن عمل خسارے میں جا رہا ہے، عمل گھاٹے میں جا رہا ہے. کون سے لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، کہ جن کی تمام قسم کی عبادتوں میں مشقت کرنا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے محنتیں کرنا، وہ دنیا کے اندر بیکار رائگاں ہیں. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا،
وہ خود سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑا دین کا کام کر رہے ہیں. وہم یحسبون، خود یہ گمان خیال کرتے ہیں کہ وہ بھائی بڑا دین کا کام کر رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ خود سمجھتے ہیں کہ وہ دین کا بڑا کام کر رہے ہیں، لیکن حقیقتاً ان کی تمام محنتیں رائگاں جا رہی ہیں، تمام ان کی کاوشیں رائگاں جا رہی ہیں. یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا جس نے کوئی ایسا عمل کیا لیس علیہ امرنا، اس پر ہماری مہر نہ ہو، ہمارا حکم نہ ہو، میرے طریقے پر نہ ہو، فہو مردود، وہ عمل بالکل بیکار اور مردود ہے، کوئی قبول نہیں ہے. تو بھائیو، تو علمی مجالس سے ہم کو کم از کم یہ علم ہوگا کہ صحیح رستہ کون سا ہے اور غلط رستہ کون سا ہے. اور بھائیو پھر اس کے بعد فائدہ نمبر 2 علمی مجالس سے یہ ہوگا کہ ہم کو نیکیوں کا جذبہ پیدا ہوگا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ اپنے ساتھیوں کو یہ بات کہتے تھے کہ آؤ ساتھیوں کچھ دیر بیٹھیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کریں تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے. اور بھائیو، صحابہ کرام کے اندر علم حاصل کرنے کا اتنا شوق تھا کہ اگر 2 بھائی ہوتے تو ان میں سے ایک دوسرے بھائی کو یہ بات کہتا کہ یار میں نے سارا دن کام کرنا ہے، تو اللہ کے رسول کے پاس جا، اللہ کے رسول کی مجالس کے اندر شریک ہو، اور جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سارا دن آپ کے فرمودات عالیہ جو تم نے سن رکھے ہوں گے وہ شام کو مجھ کو سنا دینا، تاکہ میں اپنا کام بھی کر لوں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے نکلنے والے الفاظ وہ بھی میرے کان کے اندر پڑ جائیں اور وہ بھی سن لوں میں، تاکہ اس علم سے میں محروم نہ ہو جاؤں. یعنی کام بھی کرتے تو شوق بھی اتنا تھا. اور یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام میں سے ہر صحابی داعی تھا، اسلام کا مبلغ بھی تھا، اور اسی سبب دنیا کے چاروں اطراف و اکناف میں اسلام پہنچا. بھائیو، تم سب کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے تم سب کو کہا ہے کہ تم بہترین امت ہو. یہ بہترین امت اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیوں کہا ہے؟ حالانکہ اس سے پہلے بھی امتیں تھیں، بے شمار امتیں ہیں، ہر نبی کی اپنی امت ہے، لیکن ہم کو بہترین امت کیوں کہا گیا ہے؟ آخر ہمارے اندر کیا ہے؟ فرمایا بہترین امت اس لیے کہا گیا ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم کو علم ہوگا کہ کون سا برائی کام ہے اور کون سا صحیح کام ہے. تو بھائی بات یہ کر رہا تھا میں کہ علمی مجلس سے فائدہ یہ ہوتا ہے، فائدہ نمبر 2، کہ اس سے ہمارے اندر نیکیوں کا شوق ہوتا ہے اور ہم کو اپنے گناہوں پر شرمندگی ہوتی ہے. اور بھائیوں، فائدہ نمبر 3 یہ ہے کہ ہمارا دل، اس سے ہمارے دل کی سختی دور ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ، ان کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب. فرمایا لوگوں، اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں نہ کیا کرو، اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں نہ کیا کرو، اس لیے کہ زیادہ باتیں کرنا یہ دل کو سخت کر دینے والی بات ہے. اور بھائیو، جب دل سخت ہوتا ہے اس پر پھر اللہ کا کلام بھی اثر نہیں کرتا، اس پر کتاب و سنت بھی اثر نہیں کرتا. اس لیے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں ان دلوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہونے کی وجہ سے سخت ہو چکے ہیں. اور بھائیو، یہ سخت اس وقت ہوں گے جب ہم اللہ کے ذکر کو سننے سے اور کرنے سے دور رہیں گے. جب ہم اللہ کے ذکر کو، اللہ تعالیٰ کی نصیحتوں کو سنیں گے نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اذکار جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہم کو صبح والمساء کے، صبح اور شام کے، جب وہ اذکار ہم کریں گے نہیں تو ہمارا دل کیا ہو جائے گا؟ سخت ہو جائے گا. اور صحابہ کرام جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجالس کے اندر ہوتے تھے تو نرمی دل کی اتنی ہوتی تھی بھائیوں، دل رقیق اتنے ہو جاتے تھے کہ تمام صحابہ کرام جیسے ایک آواز آ رہی ہوتی تھی
پورے ایک جماعت سے کہ تمام صحابہ کرام رو رہے ہوتے تھے۔ اور بھائیوں، اللہ کی خشیت، اللہ کے خوف، اللہ کے ڈر سے رونا یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ علامہ ابن القیم نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے اور بڑی ہی خوبصورت بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ میرے محترم بھائی یہ بات غور سے سننے والی ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، زمین و آسمان کو پیدا کیا، یعنی ہر چیز کا خالق، ہر چیز کو پیدا کرنے والا وہ عظیم رب ہمارا، وہ خالق، وہ مالک۔ اے بندے، اس نے تجھ سے صرف ایک چیز مانگی ہے، اس نے تجھ سے صرف ایک چیز کا مطالبہ کیا ہے۔ وہ چیز کیا ہے کہ تو اپنے دل کے اندر محبت صرف اس کی رکھ۔ یعنی اتنا بڑا رب، اتنا بادشاہوں کو بادشاہ تم سے مانگ رہا ہے کہ تم اپنے دل کے اندر محبت اس کی رکھو۔ اور فرمایا خلق سبعۃ ابحر، اس رب نے 7 سمندر پیدا کیے۔ اللہ اکبر بھائیو، 7 سمندر پیدا کیے اس رب نے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بے شمار سمندر پیدا کیے، لیکن وہ رب سمندروں کے پانی کی پرواہ نہیں کرتا۔ اس رب کو تمہارا صرف بہتا ہوا ایک قطرہ وہ چاہتا ہے رب تم سے۔ وہ رب تم سے چاہتا ہے کہ میرے خوف سے تمہارا ایک قطرہ نکل جائے۔ اس آنکھ کو رب تعالیٰ جہنم کی آگ اس آنکھ پر حرام کر دیتے ہیں۔ فرمایا 3 قسم کی آنکھیں، ان پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ ایک وہ جو اللہ کی حرام کردہ ہوا چیز کو نہیں دیکھتی۔ بھائی اس بارے میں ایک حدیث مجھے یاد آ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ آئیں گے اور ان کے عمل، نیک عمل جیسے تہامہ پہاڑ ہے ان جیسے ہوں گے۔ تہامہ پہاڑ جیسے عمل لے کر آئیں گے وہ، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ہباء منصورا، اللہ تعالیٰ اس سارے اعمال کو راکھ بنا کر اڑا دیں گے، سب عمل کو اللہ تعالیٰ بیکار رہا کر دیں گے۔ یہ بھائیو کیسا ہولناک، کیسا اس وقت انسان کو افسوس ہوگا، ساری زندگی مشقتیں بھی کی، عمل بھی کیے، لیکن اللہ تعالیٰ راکھ کر دیں گے اس کو۔ کیوں؟ کیا سبب تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبب یہ تھا کہ جب وہ لوگوں کے سامنے ہوتے اس وقت تو وہ نیک اعمال کرتے تھے، لیکن جب تنہائی میں ہوتے اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے۔ آج بھائیو ہم دیکھیں ہمارا چہرہ لوگوں کے سامنے کیا ہے، لوگوں کے سامنے ہمارا اخلاق اور دینداری کیا ہے، اور جب ہم اکیلے روم میں ہوتے ہیں، کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا، تو موبائل پر بھائیو ہم کیا کیا نہیں دیکھتے ہیں۔ بھائیو واللہ بڑا خطرہ ہے، کہیں ہم ان لوگوں کے زمرے میں تو نہیں آتے جن لوگوں کے اعمال بہت زیادہ ہوں گے قیامت کے دن، لیکن اللہ راہ کر دیں گے۔ کیوں؟ وہ لوگ لوگوں کے سامنے تو اچھی عبادت کرتے تھے، نیک اعمال کرتے تھے، لیکن در حقیقت علیحدگی کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو ان لوگوں کے عمل اللہ تعالیٰ رائگاں کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ بھائی میں بات کر رہا تھا کہ وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کرتی ہے، اس کو نہیں دیکھتی، اس آنکھ پر بھی آگ جہنم کی حرام ہوتی ہے۔ تو فائدہ نمبر 3 یہ تھا علم مجالس کا کہ آپ کے دل رقیق ہوں گے، اور جب آپ کے دل نرم ہوں گے اس وقت ان دلوں پر اللہ تعالیٰ کا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی اثر کریں گی، اور یہ اثر انہی میں کہ ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید۔ اس قرآن سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نصیحت وہی پکڑتے ہیں، نصیحت وہی پکڑ سکتے ہیں لمن کان له قلب، جو دل سے بات سنتا ہے اور اس کا دل نرم ہوتا ہے اور اس بات کو اپنے دل میں بٹھاتا ہے۔ وَأَلْقَى السَّمْعَ، اور اپنے کان
لگا کر سنتا ہے، وہو شہید، بالکل حاضر ہوتا ہے۔ تو بھائیو، یہ جب آپ کا دل رقیق ہوگا اس وقت آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو آئیں گے، اور جب آپ کی آنکھوں سے آنسو آئیں گے، اور یہ بھائیو یاد رکھیں، جب آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے اس وقت زیادہ لائق ہے، زیادہ آپ کے اندر اخلاص پیدا ہوگا۔ جب تک آنکھوں سے آنسو نہیں نکلیں گے تو اخلاص پیدا نہیں ہوگا۔ یہ جو حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے بندے جن کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے سب سے آخر میں وہ بندہ ہے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، کہ وہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے، اور یاد کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں، آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ اور اس حدیث کی شرح میں امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تنہائی کے اندر بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنا فَإِنَّهُ أَدْعَى لِلْإِخْلَاصِ، جب بندے کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے کہ وہ علیحدگی میں چھپ کر اللہ کو یاد کرتا ہے، یہ اس کو کہتے ہیں عمل خبیہ، کہ جب چھپ کر کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا، جو اس وقت اللہ کو یاد کرتا ہے صبح کی اذان سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ کر، یا کسی اور ایسے مقام میں جب اس کو کوئی دیکھ رہا نہیں ہوتا، اس وقت جب وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس وقت یاد کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اخلاص پیدا فرما دیتے ہیں، اور وہ بندہ مخلص بن جاتا ہے۔ اور مخلص بننے کے لیے پہلی شرط کیا ہے کہ بندہ تنہائی کے اندر بھی یا پھر کوئی ایسے کام بندہ کرے، ایسے عمل کرے جس کا علم مخلوق میں سے کسی کے نہ ہو، وہ صرف اس کو اور اس کے رب کو پتا ہو۔ اگر ہم بھائیو سلف صالحین کی زندگی کو دیکھیں تو ان کی زندگی ایسے عملوں سے بھری ہے کہ جو صرف ان کو اور اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے۔ زین العابدین، یہ حضرت حسین کے بیٹے ہیں، ان کا نام تھا علی بن حسین۔ ان کے متعلق آتا ہے جب یہ فوت ہوئے تو جب ان کی لاش کو غسل دیا گیا تو ان کی کمر پر کافی نشانات تھے۔ غسل کرنے والے حیران ہوئے کہ یہ کس چیز کے نشانات ہیں۔ دیکھیں بھائیو، ساری زندگی میں کسی کو بھی علم نہ ہو سکا کہ یہ کیوں نشانات ہیں، اور جب استفسار سے معلوم ہوا تو معلوم ہوا کہ یہ نشانات اس لیے ہیں، رات کو جب اندھیری رات ہو جاتی، رات کا نصف ہو جاتا، جب سب لوگ سو جاتے تو یہ اپنی کمر پر آٹے کی بوری رکھ کر غربا، اس علاقے کے مسکین اور فقیر لوگوں کو رات میں وہ بوری آٹے کی اور ان کی خدمت کرتے تھے۔ آٹے کی بوری رات کو اپنی کمر میں رکھ کر ان کے گھر کے دروازے پر چھوڑ کر آتے تھے، تاکہ اس وقت میں یہ کام کروں مجھ کو کوئی دیکھے نہ، اور میں اس کا اجر صرف اور صرف اپنے رب سے چاہوں۔ اور یہ بات کو بھائی کس کو بھی علم نہیں ہو سکا، کس کو بھی علم نہیں ہو سکا۔ اور اس لیے جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر ان کو عزتوں سے بھی نوازتے ہیں۔ دیکھ لیں آج ان کو فوت ہوئے 1300 سال ہو چکے ہیں، بلکہ 1350 سال ہو چکے ہیں، لیکن نام ابھی تک زندہ ہے۔ آج میں ان کا نام آپ کے سامنے ابھی تک لے رہا ہوں، لیکن جو دنیا میں کام کرتے ہیں کہ ہمارا نام بلند ہو، ان کا نام صرف دنیا میں ہی رہتا ہے، ان کا نام دنیا میں رہتا ہے، ان کا نام ان کے فوت ہونے کے بعد ان کو 2 سال 7 سال 20 سال کے بعد کوئی جانتا تک نہ ہوگا۔ لیکن بھائیو جو کام اللہ کے لیے کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ، بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من رفع للہ من تواضع للہ الا رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، اللہ اس کو بلند کر دیتے ہیں۔ اور جو اللہ کے لیے جو اللہ کے لیے کسی بھائی کو معاف کر دیتا ہے، کوئی بھائی اگر اس پر کوئی بھائی اگر اس پر لان تان کرتا ہے یا اس کو مارتا ہے، وہ اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیتا ہے، تو ما زاد اللہ عفوا الا عزا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو معاف کرنے والا ہے عزت کے اندر اور بڑھا دیتے ہیں، اس کی عزت اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑھ جاتی ہے جو بندہ اپنے بھائیوں کو معاف کرتا ہے۔ تو بھائیوں، بات کہیں دور نکل گئی، بات یہ کر رہا تھا کہ ان مجالس کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے
دل رقیق ہوتا ہے، اور جب بھائیو دل رقیق ہوتا ہے تو اس وقت ہی دل پر اللہ کی بات اور اس کے رسول کی بات اثر کرتی ہے۔ اور بھائیو اس طرح چوتھا فائدہ یہ ہے جو سب سے مین فائدہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ ہماری تمام عبادات جو ہم کر رہے ہیں اس کا علم ہم کو ہو جائے گا، اور ہم علی وجہ البصیرت اس کو کر سکیں گے۔ اور بھائیو اگر ہم کو علم نہ ہوا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایسی چیز میں شامل ہو جائیں جو چیز تو اچھی ہو لیکن حقیقتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ان کے متعلق آتا ہے، کوفہ کی جامع مسجد کے اندر داخل ہوئے، کوفہ کی جامع مسجد کے اندر یہ داخل ہوئے اور دیکھا کہ لوگ حلقوں کے اندر بیٹھے ہیں، اور ہر حلقے کا ایک امیر ہے، اور وہ امیر کہہ رہا ہے کہ تم 100 مرتبہ الحمدللہ کہو، 100 مرتبہ تم جو ہے وہ اللہ اکبر کہو، اور 100 مرتبہ الحمدللہ کہو۔ انتہائی غصہ آیا، حالانکہ وہ کام نیکی کر رہے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اچھا کام کر رہے تھے، لیکن کیا وجہ ہے؟ صرف اور صرف علم کے ساتھ نہ ٹچ ہونے کے سبب وہ یہی اچھا کام کر رہے ہیں لیکن کام خراب کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کو دیکھ کر انتہائی غضب و غصہ ہوئے، کہا ابھی تک تو وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے برتن جو آپ استعمال کرتے تھے وہ بھی خراب نہیں ہوئے، جو کپڑے آپ زیب تن کرتے تھے وہ بھی بوسیدہ نہیں ہوئے، تو یعنی ابھی تک تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو گزرے ہوئے تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے، تو تم نے ابھی سے دین کے اندر نئے نئے کام ایجاد کرنا شروع کر دیے، تم نے ابھی سے دین کے اندر جو ہے وہ ایسے کام داخل کر دیے ہیں جو در حقیقت دین سے نہیں ہیں۔ تو بھائیو یہ ایسی باتوں میں انسان تب پڑتا ہے جب انسان علمی مجالس سے دور ہو۔ تو بھائیو گویا کہ علمی مجالس سے فائدوں میں سے ہم کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم عبادات اس طریقے پر کر سکیں گے جس طریقے پر وہ مقبول ہوتی ہیں، اور وہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت۔ اور نمبر 2، ہم اس طریقے سے بچ سکیں گے جو طریقہ ہم کو گمراہی کے راستے پر لے کر جاتا ہے۔ نمبر 4، انہی علمی مجالس کے اندر بیٹھ کر ہم کو اپنے گناہوں کا احساس ہوتا ہے، اور ہم کو مستقبل میں مزید نیکیوں کرنے کا جذبہ اور جوش ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد بھائیو انہی علمی مجالس سے ہمارے ذہن کو وسعت ملتی ہے۔ یہ آخری چیز، ہمیشہ جو بندہ کم سنتا ہے علم کی باتوں کو اس کا ذہن انتہائی محدود ہوتا ہے، اور اس سے کوئی بھی جب دین کی بات پوچھی جائے تو 1 منٹ میں فتویٰ لگاتا ہے، فتوے کی مشین اس کے پاس آ جاتی ہے۔ لیکن جو اکثر باتیں سنتا رہتا ہے، علمی مجالس سے ٹچ رہتا ہے، مستفید ہوتا رہتا ہے، اس کا ذہن بھی وسیع ہو جاتا ہے۔ اس کا ذہن کے اندر جب کافی معلومات پڑ جائیں گی تو اس کا ذہن بھی وسیع ہوگا، اور اس آدمی کے اندر بھی تواضع پیدا ہو جائے گی، اور وہ ہر کسی سے محبت اور پیار کرنے لگ جائے گا۔ اور جس آدمی کے پاس علم کم ہوگا، علمی مجالس سے ٹچ نہ ہوگا، وہ پھر اسی کم علم کے سبب اس کے ذہن کی سختی اور فتویٰ بازی میں وہ جلد باز ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان فوائد کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو ان لوگوں میں سے بنائے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ تم کو میں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے ان سب لوگوں کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ان میں سے بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا میں ہمیشہ ہم جو بھی کام کریں، جو بھی عبادت کر لیں، وہ پہلے اس کا علم حاصل کریں اور پھر کوشش کریں کہ وہ سنت کے مطابق ہو، تاکہ اس سے ہماری دنیا بھی سنورے اور آخرت بھی سنورے۔ تو بھائیو، میں نے جیسے ابتدا کے اندر آیت آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ مقصد ہمارے پیدا ہونے کا صرف ایک عبادت ہے، اور وہ بھائیو عبادت ہم اتنی دیر تک نہیں کر سکتے جب تک ہم علم حاصل نہ کریں۔ اس لیے بھائیو یہ جو آپ کے پاس دروس ہوتے ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے دنیا کے اندر، واللہ بھائیو یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی ہے۔ اس لیے ایک عالم دین تھے عربی، ان کا میں کال سن رہا تھا،
انہوں نے کہا جو علمی مجالس میں نہیں بیٹھتا اس نے زندگی کی لذت کو چکھا ہی نہیں۔ واللہ بھائیو، بعض اوقات، اور یہ جیسا قول حضرت عمر بن خطاب کا کہ ہم گھر سے نکلیں ہمارے اتنے گناہ تھے جیسے پہاڑ ہیں، جب واپس گئے ایک گناہ بھی نہیں بچا۔ تو اس کی برکت ہے بھائیو، اس کی برکت ہے۔ تو اس لیے ضرور بھائیو یہ آپ کے پاس واللہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور بھائیو آخر میں بس صرف ایک حدیث سن لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا ہدف غم، ہم، فکر، نظریہ، سوچ یہ ہوگا کہ میں نے اپنی دنیا کو ہی ٹھیک کرنا ہے، دنیا کو ہی ٹھیک کرنا ہے، میں نے پیسے ہی کمانے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو بکھیر دیں گے، منتشر کر دیں گے۔ ایک مصیبت سے نکلے گا دوسری مصیبت آگے کھڑی ہوگی، دوسری سے نکلے گا اس سے آگے والی آگے کھڑی ہوگی۔ تو اس کے بعد فرمایا اس کو ملے گا اتنا ہی جتنا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے، اس سے بڑھ کر ایک لقمہ بھی نہیں ملنے والا۔ فرمایا وہ دنیا کے پیچھے ذلیل ہو کر بھاگے گا، دنیا نہیں ملے گی، اس سے ایک لقمہ بھی زیادہ نہیں ملے گا جتنا کہ اس سے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کے بارے میں لکھا جا چکا ہے کہ اس کو اتنا ہی ملے گا۔ فرمایا صرف ایک نظریہ سوچ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن بھی جہنم میں داخل کر دیں گے۔ اور جس کا ہدف، نظریہ، سوچ، فکر یہ ہوگا کہ میں نے اپنی آخرت کو سنوارنا ہے، میں نے اپنی آخرت کو ٹھیک کرنا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس زندگی کا ہم کو ایک سیکنڈ کا بھی علم نہیں۔ جس کا یہ نظریہ ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے معاملات میں برکت عطا فرما دیں گے۔ اس کے ایک مہینے کی تنخواہ 1000 ریال بھی ہے لیکن وہ خوش رہے گا، برکت ہوگی اس میں، اس پر کسی قسم کا قرض اور کسی قسم کی مصیبت اس پر نہیں آئے گی، وہ خوشحال رہے گا۔ اور بھائیو اس کے بعد فرمایا اس کو ملے گا اتنا ہی جتنا کہ لکھا جا چکا ہے، اور فرمایا کہ دنیا خود اس کے پیچھے ذلیل ہو کر آئے گی، وہ آگے آگے دنیا خود اس کے پاس چل کر آئے گی۔ کس کے لیے؟ جس کی فکر، نظریہ آخرت کو سنوارنے کا ہوگا۔ نمبر 1 معاملات کے اندر برکت ہوگی، نمبر 2 دنیا پیچھے ذلیل ہو کر آئے گی اور اس کا ٹھکانہ بھی جنت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کل اس کو جنت کے اندر داخل کر دیں گے۔ تو بھائیو جب ہم کو یہ پتا ہے کہ ہم کو اتنا ہی ملنا ہے کہ جتنا لکھا جا چکا ہے، تو کیوں نہ ہو پھر ہم جب اور کوئی کام بھی نہ ہو، ڈیوٹی کا کام بھی نہ ہو، تو ان علمی مجالس سے ہم کیوں پھر مستفید نہیں ہوتے؟ ان علمی مجالس سے ہم کیوں بھاگتے ہیں؟ واللہ یہ مجالس بھائیو اگر ہیں تو آپ صحیح رہ سکتے ہیں، آپ ہر وقت آپ کو غلطیوں کا احساس ہو سکتا ہے اور آپ صحیح بات کر سکتے ہیں جب تک یہ مجالس ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو واللہ بھائیو پھر آپ گمراہیوں کے اندر پڑنے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2 منٹ کے لیے تشریف رکھیں بھائیو۔ یہ تھے جناب حضرت شیخ محمد نور اللہ فروغ حفظہ اللہ تعالی، اللہ ان کو مزید علم اور عمل صالح کی توفیق دے، انہیں نافع عمل کرنے کی۔ محترم سامعین، اس کے بعد کا جو مسئلہ ہے حد کا جو کلاس، یہ آپ کے لیے ہے، آپ کے فائدے کے لیے۔ تو اس میں جگہ کا انتخاب، کس مسجد میں آپ کے لیے زیادہ مناسب ہے، جہاں لوگوں کے لیے آسانی ہو آنے میں، تو جگہ کا انتخاب اور وقت کا انتخاب یہ آپ کو آپ کے مشورے سے ہوگا۔ تو اس میں اپنے مفید رائے دیں، اور جن کو اس کی اطلاع نہیں ہے ان کو بھی اس کے بارے میں آگاہ کریں۔ اور یہ سب کے لیے دعوت عام ہے، ہر کوئی اس میں حصہ لے سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی پابندی وغیرہ نہیں ہے، لیکن ہم اتوار سے اس کا آغاز ہوگا، خود تک 4 دن کا یہ پروگرام ہے۔ تو آپ جس سے مفید سمجھتے ہیں وہ مشورہ دیں کہ اس کے لیے کس مسجد کا انتخاب کیا جائے،
کہ تعین کی جائے مغرب کے بعد آیا مناسب ہے یا عشاء کے بعد مناسب ہے، چونکہ ابھی الحمدللہ ساتھی پہلے ہو جاتے ہیں مغرب سے کافی وقت، عصر کے بعد نہاد لوگ تیاروں کو پہنچ سکتے ہیں، تو جو بھی مناسب ہو فراخ دلی سے جانبداری سے مفید مشورت ہے